مولا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، زکوٰۃ کے بعد اہم مسائل کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جن مسائل کا جاننا اور جان کر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، مصارف زکوٰۃ کیا ہے، کن لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینی درست ہے، کن لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینی درست نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے، یا اس میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر روپیے یا نوٹ ہیں قرض کے علاوہ، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نقد روپے بھی سونے چاندی کے حکم میں ہیں۔ دور حاضر میں چاندی 52.5 تولے 612 گرام 35 ملی گرام ہوتی ہے، اور سونا 7.5 تولے 87 گرام 479 ملی گرام ہوتا ہے۔ سامعین، چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، مقررہ روپے چاندی سونا یا روپیے کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کیا جائے، مثلاً 100 روپیے میں 2.5 روپیے۔ مسئلہ نمبر 2، پورا نصاب تمام سال رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال کے شروع اور آخر کا اعتبار ہے۔ اگر بیچ سے کچھ کم ہو جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ہاں، اگر 20 سال میں مال بالکل ہی ختم ہو گیا، پھر آخر سال میں مال بقدر نصاب آ گیا، تو اب اسی وقت سے سال کا آغاز مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، کارخانے اور مل وغیرہ کی مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جو کچا مال کارخانے میں سامان تیار کرنے کے لیے رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 4، سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہے، زیور، برتن، حتیٰ کہ سونے چاندی کے بٹن، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کسی کے پاس کچھ روپیے، کچھ سونا چاندی اور کچھ مال تجارت ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ بقدر نصاب ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص ایسا ہے، اس کے پاس کچھ روپیے ہیں، کچھ سونا چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، لیکن کوئی ایک نصاب کے بقدر نہیں ہے، تو فرماتے ہیں ان سب کو ملا کر دیکھیں، اگر اس مجموعے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اس سے کم رہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کرائے پر چلنے والے مکان، دکان، گاڑی وغیرہ پر زکوٰۃ فرض نہیں، البتہ ان سے ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ بقدر نصاب ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 6، صاحب نصاب اگر کسی سال کی پیشگی زکوٰۃ دے دے تو یہ بھی جائز ہے، مگر قیمت خرید نہیں لگے گی، مگر
قیمت خرید نہیں لگے گی، بلکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے وقت جو قیمت ہوگی اس کا 40واں حصہ دینا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا اتنی قیمت کا مال تجارت یا اتنا روپیہ نہ ہو یا کم ہو یا بالکل ہی نہ ہو، وہ شخص شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ پھر سن لیں، جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا اتنی قیمت کا مال تجارت یا اتنا روپیہ نہ ہو یا کم ہو یا بالکل ہی نہ ہو، وہ شخص شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اپنی زکوٰۃ اپنے ماں باپ، دادا دادی، پردادا، نانا نانی، پرنانا وغیرہ یعنی جن سے یہ شخص پیدا ہوا ہے اور اپنی اولاد یعنی پوتے، پڑ پوتے، نواسے وغیرہ کو دینا جائز نہیں ہے۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ بھائی، بہن، پھوپھی، خالہ، ماموں، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، سوتیلا دادا، ساس، سسر وغیرہ اور ان کی اولاد کو دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ سید اور ہاشمیوں کو دینا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی کی تنخواہ، مسجد کی ضروریات اور میت کے کفن دفن میں لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی کافر کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9، زکوٰۃ کی تقسیم میں اختیار ہے کہ ایک ہی شخص کو اپنی تمام زکوٰۃ دے دے یا چند اشخاص کو دے، مگر افضل یہ ہے کہ ایک شخص کو اتنا دے کہ ایک دن کے لیے کافی ہو جائے، اور ایک فقیر کو بقدر نصاب یا اس سے زائد مال دینا مکروہ ہے، البتہ اگر وہ قرض دار ہے تو پھر مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، ادائیگی زکوٰۃ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی مستحق کے زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دی جائے، مکمل اس کو اختیار دیا جائے خرچ کرنے کا، استعمال کرنے کا۔ جس وقت تک اس کو مکمل اختیار نہیں دیا جائے گا اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آخر میں فائدے کے لیے بطور فائدے کے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے، وہاں دینے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور دینی معاونت بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اپنی زکوٰۃ صرف متعلمین اور معلمین پر صرف کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نبوت کے مرتبے کے بعد علماء کے مرتبے سے افضل کوئی مرتبہ نہیں جانتا، لہذا ان کے لیے حصول علم کی راہوں کو آسان کرنا افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اپنے عزیز غریب لوگ مستحق کے زکوٰۃ ہوں، اپنے عزیز رشتہ دار غریب لوگ مستحق کے زکوٰۃ ہوں، تو ان کو زکوٰۃ و صدقات دینا زیادہ بہتر اور دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ جتلا کر دے صدقہ یا زکوٰۃ دے رہا ہوں، کسی تحفے یا ہدیے کا نام لے کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاکہ لینے والے شریف آدمی کو اپنی حقارت اور خفت محسوس نہ ہو۔ یہ چند مسائل آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔